الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وقال عز وجل فی سورۃ القمر 4 مرات وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ فہم القرآن ہے۔ فہم القرآن جو ہے یہ لسان القرآن کے بغیر نہیں آ سکتا۔ لسان القرآن قرآن کی زبان ہے۔ اس قرآن کو اللہ کا کلام ماننے والے اکثر لوگوں کی زبان قرآن کی زبان نہیں ہے۔ وہ جو فہم حاصل ہونا چاہیے قرآن کے ذریعے وہ حاصل ہو نہیں پاتا۔ تو اس فہم القرآن کا ذریعہ کیا بنے گا؟ یہ لسان القرآن بنے گی، یہ کورس بنے گا جس کے لیے میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں، اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر دیا ہے اپنی طرف سے بھی اور آپ سب کی طرف سے بھی کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ اس کورس کا مقصد کیا ہے وہ بھی میں نے عرض کر دیا سورۃ القمر کی ایک آیت کے حوالے سے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں 4 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن کی نصیحت ہمیں کب حاصل ہوگی؟ ظاہر بات ہے جب ہمیں اس کی زبان آتی ہوگی۔ کسی بھی زبان کو ذہن میں رکھیے گا، سیکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس زبان کے بولنے والوں میں آپ بچپن میں ہی یا عمر کے کسی بھی حصے میں جا کر رہنا شروع کر دیں، آپ کو زبان آ جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کسی سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے، یعنی جو زبان آپ کو آتی ہے اس کی مدد سے ہم عربی زبان کے رول سمجھ کے زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ گرامر کہلاتی ہے انگریزی میں، اور عربی میں سے صرف و نحو کہا جاتا ہے۔ گرامر یعنی صرف و نحو یعنی رولز، قواعد، ان کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالی عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بنیادی حیثیت عربی زبان میں حروف الہجا کو حاصل ہے جی۔ حروف الہجا جی اردو میں حروف تہجی کے نام سے جانے جاتے ہیں اور انگریزی میں الفابیٹ کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ عربی میں جو حروف الہجا ہیں کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ 28 حروف الہجا ہیں جی عربی زبان میں۔ اردو بولنے، اردو لکھنے، اردو سمجھنے والے کے لیے عربی زبان سیکھنا انتہائی آسان ہے جی۔ ہماری بولے جانے والی زبان اردو میں 80 سے 85% الفاظ عربی کے ہیں۔ صرف ایک زبان سے جب دوسری زبان میں کوئی لفظ جاتا ہے تو اس میں کچھ چینجز آتی ہیں، وہ چینجز ہم نے سمجھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اردو میں بھی الف بولتے ہیں، عربی میں بھی اسے الف بولیں گے۔ با، اردو میں آپ اسے بے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ذرا میں انہیں عربک پروننسیشن کے ساتھ پروناؤنس کروں گا، آپ دیکھیے گا کہ کون سا اردو سے ڈیفرنٹ بولا جاتا ہے۔ تو الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ واو اور یا نارمل اردو میں یہ ساتھ ساتھ نہیں ہوتے۔ واو اور یا کو میں نے اس لیے اکٹھا لکھا ہے کہ عربی زبان کے واو اور یا جو ہیں یہ ویک لیٹرز ہیں، کمزور حروف ہیں، بیمار حروف ہیں، تندرست حروف کی نسبت ان کو ایک طرف کر دیا گیا اور آخر میں رکھ دیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے اس کی کہ ڈکشنری جب آپ کنسلٹ کریں گے عربک ڈکشنری تو اس میں الفابیٹیکلی، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ڈکشنری ہو، اردو کی ہو انگریزی کی ہو، الفابیٹیکلی چلتی ہے، تو واو اور یا آپ کو ڈکشنری میں اینڈ پہ نظر آئیں گے۔ تو اصل میں یہ ڈکشنری کی ترتیب ہے۔ حروف میں جنہیں میں نے عربی پروننسیشن میں الف کے ساتھ پڑھا ہے، با، تا، سا، جا نہیں پڑھا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا۔ نوٹ کر لیں کہ اردو میں جن حروف کو آپ
اے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں نا, اے ساؤنڈ پر, بے, اے, بے, تے, سے, رے, زے, اے, جتنے بھی اے والے ہیں عربی میں آپ نے انہیں آ کے ساتھ پڑھنا ہے. بس یہ پکا کر لیں, سمپل سا اصول ہے. تو اب مزید سرکل ہم کون کون سے کر سکتے ہیں جی؟ سین, شین, صاد, ضاد, طا, ماشاءاللہ, ظا, عین, غین, فا, قاف, کاف, لام, میم, نون, ہا, واو, یا. جب بھی آپ ان حروف کو پڑھیں گے کسی آیت میں, کسی جملے میں, کسی لفظ میں, تو آپ نے اسی طرح پروناؤنس کرنا ہے انہیں آ ساؤنڈ کے ساتھ. کلیئر ہوگی جی؟ حمزہ اگر ہم ایڈ کر لیں ان 28 حروف الہجا میں تو تعداد ہو جاتی ہے جی 29. کچھ نے کہا جی 28 ہے, کچھ نے کہا 29 ہے, لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ 28 ہے. تو حمزہ پھر کہاں گیا؟ ایک سوال پیدا ہوا. ایک رائے جو کہتے ہیں 28 ہیں وہ حمزہ کو کوئی الگ سے لیٹر کنسیڈر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ حمزہ کوئی الگ سے لیٹر نہیں ہے, الف ہی حمزہ ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں, حمزہ الگ ہی ہے. تو اگر ان کی بات سامنے رکھی جائے تو حروف الہجا کی تعداد 29 ہو گئی, اور اگر بات یہ سامنے رکھی جائے جی جو الف ہے وہی حمزہ ہے, تو پھر تعداد جو ہے 28 کی 28 ہی رہی. جی حمزہ اور الف میں پھر کیسے فرق ہوگا, کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹی سی چیز اور سمجھنی پڑے گی. حرف کے اوپر نیچے کوئی چیز نظر آتی ہے, مثلا یہ نظر آ جاتا ہے, کبھی یہ نظر آ جاتا ہے, کبھی یہ نظر آ جاتا ہے. یہ زیر زبر پیش ہے, سب جانتے ہیں. حرکت کہتے ہیں, سنگل ایک حرکت ہے. حرکت کی جمع حرکات ہوتی ہیں. یہ 3 حرکتیں ہیں, بنیادی حرکتیں, اور ایک اور علامت ملے گی آپ کو, یہ والی علامت جزم کی علامت ہے. کوئی کہے گا سکون کی علامت ہے, تو جزم یا سکون اس اوکے. یہ علامت ہماری اس کورس میں پیش کے ساتھ بعض جگہ مکس ہونے کے چانسز ہیں. میں پیش ڈالوں گا, وہ گول نہیں بنے گا منہ, تو آپ اسے سمجھیں گے ساکن ڈال دیا میں نے. میں ساکن ڈال رہا ہوں گا جلدی میں, تو وہ گول منہ بن جائے گا, آپ سمجھیں گے پیش ہے. تو اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہم اپنی اس کلاس میں علامت سکون یا جزم کے لیے یہ والا سمبل جو ہے یوز کر لیں گے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. تو 3 حرکتیں اور ایک سکون, حرکت کا اپوزٹ سکون. اب وہ 28 والے یہ کہہ رہے ہیں الف یہ ہے جو نظر آ رہا ہے, لیکن الف پر جب بھی کوئی حرکت آ جائے, زبر آ گیا, زیر آ گیا, پیش آ گیا, یا الف ساکن ہو گیا, یہ نو مور الف, اسے الف نہیں کہا جائے گا, اب یہ بن جائے گا جی حمزہ. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سعودیہ کا مصحف جب بھی پڑھنے کا اتفاق ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ سعودیہ کے مصحف میں اکثر الف جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا حمزہ ڈالا ہوتا ہے انہوں نے, پھر کوئی حرکت ڈالتے ہیں, وہ زبر پیش ڈال دی, اگر زیر ڈالنی ہے تو الف کے نیچے حمزہ ڈال دیتے ہیں. تو حمزہ وہ الف ہوگا جس پر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی یا علامت سکون ہوگی. کلیئر ہوگی؟ ماشاءاللہ اب اس قابل ہو گئے ہیں آپ کہ آپ کے سامنے میں قرآن کے اگر کچھ الفاظ لکھوں تو آپ الف اور حمزہ کو پہچان لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی جی اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اقرا میں کوئی الف نہیں ہے, دونوں جگہ پر حمزہ ہے. یہ بھی حمزہ اس لیے کہ الف پر زیر آ گئی, یہ بھی حمزہ اس لیے کہ الف پر سکون آ گیا. تو اس میں الف کوئی نہیں ہے, دونوں حمزہ ہیں. انسان میں الف ہے, یہ پہلا والا کیا ہے حمزہ, اور یہ والا کیا ہے ماشاءاللہ. آپ کو الف اور حمزہ کی پہچان ہوگی. انسان کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی اشرف المخلوقات. انسان لفظ ہے, حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں جی. اور لفظ جو ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں جی. ایک ہوتے ہیں با معنی. لفظ کی جمع کیا ہوتی ہے جی؟ الفاظ. لفظ عربی کا لفظ ہے, دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کی جمع الفاظ عربی کا لفظ ہے. معنی عربی کا لفظ ہے. نارملی اس کے اوپر کھڑی زبر نہیں لکھی ہوتی, اردو میں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے. اردو میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو اردو میں یہ غلط العام. اصل اس کی پروننسیشن ہے جی معنی. ایک لفظ ہے معانی. سوال آیا کرتا تھا جی الفاظ کے معانی لکھیں, وہ معنی کی جمع ہے, وہ الف کے ساتھ ہے معانی. تو با معنی لفظ ہوگا یعنی میننگ فل, اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے. اور لفظ کی دوسری قسم ہوگی جی بے معنی, یعنی میننگ لیس, کوئی معنی نہیں ہوں گے.
کھانا ایک بامعنی لفظ ہے، لیکن شانہ جو ہے یہ ایک بے معنی لفظ ہے. تو کھانا تو آپ کھا کے آئے ہیں، شانہ نارملی ہم بول دیتے ہیں. کوئی چائے وائے، کوئی بسکٹ شسکٹ، کوئی پھل شل، ٹھیک ہے. تو پھل شل بامعنی اور بے معنی، بے شمار الفاظ. لفظ وہ ہوتا ہے جو میری زبان باہر نکال دیتی ہے منہ سے. ہم بے شمار الفاظ بولتے ہیں جو بامعنی بھی ہوتے ہیں، بے معنی بھی ہوتے ہیں. قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے. ہاں ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جن کے معنی ہمیں پتہ نہیں ہے، مثلا آپ کے حروف مقطعات جن کے معنی ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ بے معنی نہیں ہے. تو ہمارا سکوپ چونکہ قرآن مجید ہے، لہٰذا بے معنی ہمارے کورس سے خارج. بے معنی کسے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں بالکل نہیں پڑھیں گے، نہ جاننے کی کوشش کریں گے. بامعنی لفظ ہمارا ٹارگٹ ہوگا، اور بامعنی لفظ کو گرامر کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں. قرآن کا ہر لفظ کلمہ ہے، اور قرآن کا ہر لفظ کلمہ کی صرف 3 قسمیں ہیں جی: اسم، فعل، حرف. اور یہ کلمہ کی کیا ہے؟ اقسام، ناٹ اقسام. کلمہ کی 3 اقسام ہیں. تو قرآن مجید کا جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا الحمدللہ سے لے کر، وہ یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا، اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہوگا جی. تو اگر ہم صرف ان 3 چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں تو مجھے بتائیں قرآن کی عربی کہاں جائے گی. یہیں پر میں ختم کر رہا ہوں آج کے سبق کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے جی، سب کے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.